نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا وہ خالق و مالک ہے۔ اس بات پر یقین رکھنا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کو کوئی نہیں چلانے والا، اسی کے ہاتھ میں قبضہ قدرت، اسی کے ہاتھ میں سارے کے سارے معاملات ہیں، سارے اختیار وہ کن فیکون سے کر بیٹھتا ہے، کام کر بیٹھتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قدرت کا ایک ایسا معجزہ رکھنے جا رہا ہوں۔ بعض دفعہ قدرت ہمیں ایسے معجزے دکھاتی ہے جس سے انسانی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھیں اس کو دیکھتی اور تکتی رہ جاتی ہیں کہ یہ قدرت کس طرح معجزے دکھاتی ہے۔ بنی اسرائیلی واقعہ کہ پانی میں رب تعالیٰ کی حفاظت کا ایک انوکھا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی، اس نے 1000 دینار کسی سے قرض مانگا، اور جس سے مانگ رہا ہے اس نے کہا قرض میں نے دینا ہے، چھوٹی رقم نہیں ہے، 1000 دینار ہے، تم گواہ پیش کرو میں تجھے قرض دے دوں گا۔ اب اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کہتا ہے میرا گواہ اللہ ہے۔ اب گواہ دونوں کے درمیان اللہ کو ضامن بنایا اور اس نے اس کو رقم دی، وقت مقرر ہوا، وقت طے ہوا کہ اتنی دیر بعد تو نے مجھے یہ لوٹانا ہے۔ اب وہ دن گزرے، مقررہ وقت آیا، اب جس نے یہ قرض لیا تھا وہ بھی مسلمان ہے اور جس نے قرض دیا تھا وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کا بھی توکل اور یقین ہے کہ اس نے اللہ کو ضامن اور گواہ بنایا ہے۔ جس نے لیا تھا وہ بھی اس بات کا عہد و پیمان کر بیٹھا ہے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، میں اپنے وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ یہ 1000 دینار مقررہ وقت تک لے کے اس مقام پر پہنچا، لیکن جس مقام پر جانا ہے جہاں دوسرا آدمی رہتا ہے وہ سمندر کے دوسری پار رہتا ہے، کشتی کا انتظار کرتا ہے۔ جس نے قرض دینا ہے، یہ کشتی نہیں آتی، کچھ دیر انتظار کیا، شام کا وقت ڈل رہا ہے، اسے اب کیا کرنا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کو ضامن بنایا ہے، گواہ بھی اللہ کو بنایا ہے، اور دوسرا میرا مسلمان بھائی بھی پریشان ہوگا، اب کشتی نہیں آ رہی۔ اچانک اس کی ایک نظر لکڑی پر پڑتی ہے، یہ لکڑی کو لیتا ہے اور اس میں سوراخ کرتا ہے، سوراخ کر کے اس میں 1000 دینار رکھتا ہے اور یہ کشتی اس طرف بہا دیتا ہے، اللہ کی سپرد کرتا ہے۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو حفاظت کرنے والا ہے، اے اللہ تو دل کے ارادوں کو جاننے والا ہے، اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، اے اللہ اب میں یہ جو لکڑی ہے یہ تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ یا یہ اللہ کی سپرد کرتا ہے، اب دوسری طرف دوسرا آدمی پریشان ہے کہ یار اس بندے نے وعدہ بھی کیا تھا، یہی دن دیا تھا، شام ہونے والی ہے، دور سے کوئی چیز آتی، کشتی بھی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں وہ کہاں گیا، لیکن اس کا یقین تھا کہ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ جب عہد و پیمان کرتا ہے، اس نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، وہ بندہ مجھے غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوا، وقت گزرا، ٹائم گزرا، شام کا ٹائم ہوا تو اس نے دیکھا کہ اب کشتی تو کوئی آ رہی، یہ تھکا ہارا واپس جانے لگا، تو کہتا ہے اچانک اس کی نظر جو ہے وہ اس لکڑی پر پڑتی ہے، کہتا ہے چلو شام کا ایندھن بن جائے گا، جو ہے وہ چولہا جل جائے گا گھر میں، لکڑی لے جاتا ہوں اس کو، یہ ایندھن کے کام آئے گی۔ اب یہ گھر جاتا ہے، لکڑی کو لے کر گھر پہنچا، جب لکڑی کو چیرا اور لکڑی سے یہ 1000 دینار نکلا اور ساتھ چٹھی لکھی ہوئی ملی، خط ملا کہ اے میرے بھائی میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، لیکن میرے پاس آنے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، کشتی نہیں آ رہی تھی، میں نے یہ اللہ کی سپرد کر کے تجھے یہ رقم بھیج رہا ہوں، اگر تجھے مل جائے تو ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ اس کا بھی جو ہے وہ اللہ پر یقین تھا، ایماندار تھا، یہ بھی
اس نے وہ رقم رکھ لی اپنے پاس، اپنے معاملات کرنے شروع کر دیے۔ چند دن گزرے، جس نے قرض لیا تھا، جو کشتی کے، جو سمندر کے اس پار تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا یار پتہ نہیں، مسلمان تھا نا، مومن تھا نا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، یار پتہ نہیں اس کو رقم ملی ہے کہ نہیں۔ یہ چند دن بعد اس نے 1000 دینار اور تیار کیا اور اس کے پاس جا پہنچا، اس کو جا کر سارا ماجرا سنایا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے مقررہ وقت پر تجھے رقم نہیں لوٹا سکا، میری مجبوری یہ بن گئی تھی کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ اور یہ بندہ بھی ایماندار تھا، اس نے کہا بھائی اگر تو ایماندار ہے، تیرا اللہ پر یقین تھا، تو یقین رکھتا تھا کہ میرا اللہ ضامن ہے، میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، تو اس خالق و مالک نے تیری اس امانت کی حفاظت کیسے کی؟ پانی میں رب تعالیٰ نے کس طرح 1000 دینار کی حفاظت کی، اور خالق و مالک نے وہ جو لکڑی تھی وہ مجھ تک پہنچا دی۔ تیرا بھی ایمان تھا اور میرا بھی یہ ایمان ہے کہ تو نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ مجھے مل گئی تھی، میں نے اپنے معاملات اپنے کام میں استعمال کر لی۔ تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے اپنی امانت داری کا جو ہے وہ وعدہ وفا کیا۔ جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے، پھر اللہ خالق و مالک قدرت اپنے معجزے دکھاتی ہے۔ جب انسانی عقل قاصر رہ جاتی ہے، جو انسانی عقل میں بات آنے والی نہیں، وہ بھی اللہ خالق و مالک اپنے معجزے کے ذریعے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون سے اس کے سارے نظام چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ پر حقیقی معنی پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارا مالک و خالق دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح طور پر اللہ پر ہو جائے تو ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بلائیاں حاصل کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ